کا مطلب ہے صحت مند زندگی. آپ کیا صحت مند بنانا, آپ کیا سمجھتے ہیں علی رضوان کہ صحت پر یوگا کے کتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کتنے عرصے میں آپ کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں میں یوگا بالکل ٹھیک کر رہا ہوں اور اس کے یہ میرے منٹلی طور پہ, جسمانی طور پہ مجھے یہ اثرات فیل ہو رہے, چینجز؟ جی ٹھیک. یہ سوال بھی ایک لینتھی سوال ہے لیکن مختصر ہی ہم نے ہر سوال کا جواب دینا ہے. نہیں, آپ ڈیٹیل سے دیں سوال کا جواب. ڈیٹیل سے جواب دیں. دیکھیں ہماری جو ہیلتھ ہے اس کا 90% جو تعلق ہے وہ ہمارے مائنڈ سے ہے. ٹھیک ہے. یا ہماری جو بیماری ہے یا جو بھی ہماری صحت ہے اس کا 90% کنیکشن ہمارے مائنڈ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. باقی جو 10% ہے وہ فزیکل اسپیکٹس ہیں ہمارے, اس میں ہماری ڈائٹ اور ہمارا لائف سٹائل یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اب یوگا ایک بڑی گہری سائنس ہے اور اس کے اندر ہزار طرح کی چیزیں. آپ نے اپنی لائف کو مینٹین کرنا ہے, اپنے مائنڈ کو مینٹین کرنا ہے, آپ نے اپنے لائف سٹائل کو مینٹین کرنا ہے, اپنی ڈائٹ کو مینٹین کرنا ہے, آپ نے تھاٹ پروسیس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے, اپنے اسپرچل اسپیکٹس کو آپ نے اور اسپرچل جو میٹرز ہیں اس کو بھی مینٹین کرنا ہے. لہٰذا یہ 1-2 ہفتے کا یا 2-3 مہینے کا یا 2-3 سالوں کا بھی کام نہیں ہے, یہ ساری زندگی کا کام ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اب یہ کام شروع کروں, آج یوگا شروع کروں اور 2 سال کے بعد میں کسی نتیجے پر پہنچ جاؤں گا. حتیٰ کہ جنہوں نے 40-40, 50-50 سال ریاضت کی ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ابھی کم ہے, ابھی ختم نہیں ہوا. ہاں, لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اور جو درپیش مسائل ہوتے ہیں جو فزیکلی اور مینٹلی ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے ایک لیول تک آنے کے لیے کم از کم 1.5 سے 2 سال ہمیں چاہیے ہوتے ہیں کہ ہم یوگا سے اپنے آپ کو کچھ فائدہ لے سکیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کو 1-2 ہفتے میں یا 1-2 مہینے میں اگر ہم نے کوئی ٹارگٹ بنایا ہوا کہ ہم اسے اچیو کر لیں, وہ ایک تو خیال وہ مشکل نہیں, ناممکن کام بھی ہے. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ 2-3 مہینے کرنے کے بعد اگر تھوڑا بہت کسی کا گول اچیو ہو بھی گیا, اب وہ سیٹسفائی ہو جائے گا کہ میرا گول اچیو ہو, اس کے بعد وہ چھوڑ دے گا. اس کے بعد پھر بات دوبارہ جو آؤٹ کمز اس کے نکلیں گے وہ اور زیادہ خطرناک بھی اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. کیوں؟ ٹھیک ہے. کہ اب وہ مطمئن ہو گیا کہ میں نے جو گول اچیو کرنا تھا کر لیا, واپس جا کے پھر وہ جو اپنے ساتھ کرتے ہیں وہ انبلیویبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بے تحاشا پھر کھانا شروع کر دیتے ہیں, پھر دوبارہ وہی روٹین ہوتی ہے کہ شاید اب تو میں اپنے آپ کو ٹھیک کر کے اب دوبارہ میں بگڑ نہیں سکتا, تو مسائل اس کی وجہ سے دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کم از کم 1.5 سے 2 سال اچھی طرح سے کسی انسان کو اس کے لیے محنت کرنی چاہیے اور پھر اپنی صرف ایک چیز کو نہیں سیکھنا. اس میں بھی ٹھیک ہے, صرف یوگا کی پریکٹس نہیں کرنی, یوگا کی جتنی بھی انفارمیشن اور اس کی جتنی بھی نالج اور تعلیمات ہیں اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ. یوگا از ناٹ اے فزیکل ایکسرسائز جسٹ. یوگا از مینٹل ایکسرسائز, یوگا از اسپرچل ایکسرسائز, یوگا از سوشل ایکسرسائز. آپ کی لائف کے اندر جو سوشل اسپیکٹس ہیں, آپ کے جو اکنامیکل اسپیکٹس ہیں, آپ کے جو کمرشل اسپیکٹس ہیں, وہ تمام کے تمام یوگا کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. حتیٰ کہ آپ یہاں پر جو بیٹھے ہیں, میں یہاں پر جو بیٹھا ہوں, اس میں بھی یوگا کا بہت بڑا رول ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا اب اس ساری چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے تو ایک لمبا عرصہ چاہیے, لیکن کم از کم 1.5 سے 2 سال ہمیں محنت کرنی چاہیے اور اس کے بعد ہم ایک اچھے رزلٹ تک پہنچ سکتے ہیں. یہ مجھے بتائیے کہ ایکسرسائز کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں خواتین بھی, لڑکے بھی, لڑکیاں بھی ایکسرسائز کی طرف رجحان ہے. واک کی ہم بات کریں تو واک کی طرف بھی رجحان پہلے بہت کم تھا لیکن اب زیادہ ہو گیا ہے. یوگا کی طرف بھی رجحان ہے لیکن جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں, کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوگا بھی ہمارے ہاں کوئی آئے ہوئے 10 سے 15 سال 20 سال ہی ہوئے ہیں. اس طرح 20 سال بھی بہت زیادہ ہے, 10 سے 15 سال ہوئے ہیں یوگا سے اویئرنیس ہماری ہوئی ہے. اچھا, یہ اس میں ایک جو بات ہے وہ ہسٹوریکل بھی ہے. دیکھیے جب انڈیا اور پاکستان اکٹھا تھا اور یہ سرحد نہیں تھی بیچ میں, تو اس وقت ہمارے اس خطے میں بھی یوگا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس وقت کمیونٹی کیونکہ مسلمان اور ہندو اور سکھ سب اکٹھے تھے تو یہاں پر یوگا کی پریکٹس ہوتی تھی, لیکن اس وقت بھی شاید مسلمان بہت کم یوگا کرتے تھے. ہم اس وقت یہ سمجھتے تھے, پرانے وقتوں میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید یوگا کا ہندوازم کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور یہ ہندو مذہب کا کوئی شاید حصہ ہے. اس لیے مسلمانوں نے یوگا کو ہندو مذہب سمجھ کے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا کہ یہ شاید ان کی ریلیجیس ایکسرسائز ہے, یہ ان کی ریلیجیس پریکٹس ہے. وہ کنفیوژن آج آپ کلیئر کر دیں. اب وہ ہوا اس طرح سے کہ پھر وہ جب پارٹیشن ہو گئی, ہندو اور سکھ یہاں سے وہاں مائگریٹ کر گئے, تو وہ یوگا جو پاکستان میں بھی تھا وہ بھی سمٹ کے انڈیا میں چلا گیا. ٹھیک ہے. پھر وہاں سے ایک خاتون اور ایک شری روی شنکر, بہت بڑے اسپرچل لیڈر ہیں اس وقت ہندوازم کے اور بہت بڑے یوگی ہیں, ان کے استاد امریکہ جاتے ہیں, وہ وہاں جا کے یوگا کی پریکٹس کرتے ہیں, یوگا کا تعارف کرواتے ہیں لوگوں کو. اس کے اوپر پھر بڑے بڑے ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ بیٹھ کے ریسرچ کرتے ہیں یوگا کے اسپیکٹس کے اوپر, اس کے جو آؤٹ کمز ہیں, جو ریزلٹس نکلتے ہیں.
वो फिर तस्लीम करते हैं कि योगा एक वाकई बहुत बड़ी स्पिरिचुअल साइंस है। फिर वो उसकी प्रैक्टिस करवाना वहां पर शुरू करते हैं। फिर वो अमेरिका से यूरोप ट्रांसफर होता है। फिर जब यूरोप और अमेरिका में अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस होने लगती है, वहां से पाकिस्तान से गए हुए लोग, वहां से आए हुए लोग, फिर मीडिया के जरिए से पाकिस्तान में भी इंफॉर्मेशन पहुंचती है। तो वो जो योगा यहाँ पर पहले होता था, यहाँ से इंडिया ट्रांसफर हो गया, फिर इंडिया से भारत से वो वाया अमेरिका और वाया यूरोप फिर पाकिस्तान में ट्रांसफर हुआ। जब उन लोगों ने करना शुरू किया तब हमारा ये एक मुगालता गलत हुआ कि योगा जो है वो हिंदुइज्म से उसका ताल्लुक नहीं है, या योगा हिंदुइज्म की कोई स्पिरिचुअल एक्सरसाइज नहीं है। योगा एक साइंस है, केमिस्ट्री और फिजिक्स की तरह। दुनिया के तमाम ममालिक अगर उसे अडॉप्ट कर रहे हैं तो हम भी उसे अडॉप्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर आने में उसे देर लगी है। ठीक है, हमें सही तरह से गाइड नहीं किया गया था उसके बारे में। अब चूंकि अब आए हुए उसे 10-12 साल हुए हैं, लेकिन अभी भी वो योगा कोई अपने क्लासिकल वर्जन के साथ यहाँ पर नहीं पहुंचा। योगा की जो वार्म अप एक्सरसाइजेज हैं, ये जो डिफरेंट एक्सरसाइजेज की जाती थी, उन्हीं को ही हमने योगा समझा है और समझ रहे हैं कि यही योगा। भी पाकिस्तान में, पाक में, बाकी जगहों पर जो योगा किया जाता है, वो अभी तक उसका जो माइंड सेट है वो वही है कि किसी भी तरह की एक्सरसाइज, कबड्डी में की जाने वाली, क्रिकेट की वार्म अप एक्सरसाइजेज या कराटे की या दूसरी एक्सरसाइजेज जो है वो करके हम उसे योगा समझेंगे। तो इसलिए अभी हम देर से पहुंचे हैं यहाँ पर। ठीक है। जो आपने वाक की बात की, अब वाक जो है वो जवानों के लिए नहीं है। ठीक है। जवान आदमी के लिए दौड़ना, भागना चाहिए, उछलना कूदना चाहिए उसके लिए। वाक तो उन लोगों के लिए है कि जो बिल्कुल चल फिर भी नहीं सकते हैं, जो बेड पे पड़े रहते हैं। तो उनको ये कम से कम कहा जाता है कि यार आप सारा दिन बेड पे ना पड़े रहो, आप उठ के थोड़ी देर वाक करो। ठीक है। जो बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं, 70, 80, 90 साल जिनकी उम्र होगी, जिनके जोड़ों में दर्द होता है, जो योगा नहीं कर सकते, जो दौड़ भाग नहीं सकते, जो उछल कूद नहीं कर सकते, जो पिलाटीज नहीं कर सकते, एरोबिक्स नहीं कर सकते, उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप कम अज कम आप वाक तो करें। ठीक है। ठीक है। अब Something is better than nothing. अब वो जब वाक करने के लिए वो बूढ़े जब जाएंगे तो जवान भी उनको देख देख के अगर वाक करना शुरू कर देंगे तो ये गलत बात है। एक आदमी जो लाठी लेके चलता है, उसकी मजबूरी है वो लाठी लेके चलता है, लेकिन जिसके दोनों हाथ पांव सलामत है उसको तो अपने सहारे के बगैर चलना चाहिए, अपने पांव पे चलना चाहिए। यही बात है कि जो जवान है उनको योगा करना चाहिए और मुस्तकिल योगा करना चाहिए। पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि 1-2 महीने जिम ज्वाइन करेंगे, वहां पर योगा की एक्सरसाइज करके थोड़ी सी फिटनेस हुई या थोड़ी सी अगर फटीग। अच्छा, हमारे यहाँ योगा के हवाले से मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ अली रिजवान, ये बताइए कि यकीनन हम जिम की बात करें, हम एक्सरसाइज की बात करें, हर काम का माहिर कोई ना कोई होता है। उसका ट्रेनर होता है, उसका इंस्ट्रक्टर होता है, या उसका सीईओ होता है। ऑब्वियसली आप योगा मास्टर हैं, योगा कोच हैं आप, तो इस हवाले से आप योगा को बहुत बेहतर अंदाज में जानते हैं बनिस्बतन एक आम आदमी के, या बनिस्बतन कंपैरिजन मेरे साथ कर ले, मैं उतना नहीं जानती जितना आप जानते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा सा ये भी मसला है कि वो लोग जो योगा को ज्वाइन करते हैं, जब सीखते हैं, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन या 1 माह गए, देखा कि कैसे हमें ट्रेनिंग करवाई जाती है, कैसे ट्रेनर बताता है, इंस्ट्रक्टर कैसे बता रहा होता है, वो सब सीख लिया और फिर उसके बाद उसको अपने घर में, अपने लॉन में, अपनी छत पे करना शुरू कर दिया। अब उस करने के दौरान भी बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी जो यकीनन कोच जानते हैं, मास्टर्स जानते हैं, आम बंदा नहीं जानता, उसमें गलतियां आनी शुरू हो जाती हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए हमारे नाज़रीन को। ये बात बिल्कुल ठीक है, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। योगा एक बड़ी गहरी साइंस है और इस जिस तरह से उर्दू के बारे में किसी शायर ने बड़ा प्यारा एक शेर कहा, मुझे शायर का नाम याद नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं खेल ए दाग, मीर दाग दहलवी का शेर है कि नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबान आते आते। अब एक छोटी सी जुबान को सीखने में बड़ा अरसा लग जाता है, तो योगा एक साइंस है। बिल्कुल। हम किस तरह से ये कह सकते हैं कि एक आदमी 10 दिन 15 दिन किसी हॉस्पिटल में जाए और एक अच्छा डॉक्टर बन जाए? हाँ। ऐसा नहीं हो सकता। एक माहिर फिजिशियन बनने के लिए, एक माहिर टाइम लगता किसी भी काम के महारत हासिल करने के लिए एक टाइम चाहिए। किसी माहिर के पास बैठ के कई साल उसकी रियाजत की जाए और फिर देखें कि अगर कोई केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, मैथ का, इंग्लिश का या किसी लिटरेचर का या किसी भी जो हमारा जो मॉडर्न साइंस का कोई भी सब्जेक्ट है, अगर उसका कोई भी माहिर अगर 2-3 साल में बन जाता है तो वो मानने वाली बात है। योगा में कोई एक नॉलेज थोड़ी है। yes. योगा में आपको पूरी बॉडी को समझना है। ठीक है। बॉडी के तमाम सिस्टम्स को, तमाम ऑर्गन्स को, उनके कामों को समझना है। आपने योगा में फिर अपनी सांस को समझना है, सांस का जिस्म के साथ ताल्लुक क्या है उसको समझना है। फिर आपने बॉडी का माइंड के साथ क्या कनेक्शन, और माइंड बिलाखिर क्या है, वो कैसे काम करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसके पैटर्न क्या है। माइंड पर अगर सिर्फ हम बात करें तो 15-16 किस्म की हेडिंग्स बनती है और वो हर एक अलग नॉलेज है। ठीक है। फिर जब हम रूह की बात करें, रूह दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज है।
اب روح جو نظر ہی نہیں آتی ہے، اب کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ 10-15 دن میں روح کا معنی ہی سمجھے تو بڑی بات ہے. ابھی اتنی بڑی بڑی چیزیں. پھر ہم سوشل نالج کو سمجھنا ہوتا ہے، اپنی ڈائٹ کو سمجھنا ہوتا ہے، پھلوں کی، سبزیوں کی، ان کی حیت کو سمجھنا ہوتا ہے، ان کے فوائد، ان کے نقصانات، ان کے استعمال کے طریقے کو سمجھنا ہوتا ہے. تو یہ ایک لانگ ٹرم کام ہے اور لائف ٹائم جاب ہے. یہ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک ہر انسان کے ساتھ ساتھ ہوتی رہنی چاہیے تاکہ اس کی ساری زندگی مینٹین ہوتی رہے. صحیح. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 20-25-30 سال کی زندگی ہم خرابیوں میں گزار دیں، بیمار ہوتے رہیں، اور جب ٹھیک ٹھاک بیمار ہو جائیں کوئی ڈاکٹر ہمیں سجیسٹ کرے کہ اب آپ کو ورزش کرنے کی شدید ضرورت ہے تب ہم یوگا شروع کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور وہ بھی اگر ہم کوئی جم جوائن کر لیں، وہی جو آپ نے بات کہی ہے، اگر 1-2 مہینے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا سیکھ کے پھر گھر میں جا کے اسے کرنے لگیں. ہوتا ہے ایسا؟ ہاں، اس میں بالکل کیا جاتا ہے. ہم سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ فون کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسن بتا دیں. اب میں بڑا حیران ہوں کہ میں فون پہ یوگا کی کون سی ایکسرسائز بتا سکتا ہوں. یہ یوگا کا کون سا سسٹم میں فون پہ سمجھا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر سانس کی جو ورزش بتائی گئی اگر اس میں تھوڑی سی بھی ادھر ادھر کی تبدیلی ہو گئی، اس کا فائدے کی بجائے نقصان شروع ہو جائے گا. یوگا کا کوئی پوسچر کر رہے ہیں، اگر پوسچر کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، اس میں بریدنگ کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، مائنڈ کو اگر فوکس کرنے کا طریقہ نہیں آتا، الٹا نقصان کر کے جائیں گے. ٹھیک ہے. جس طرح سے یوگا بیماری کا علاج کرتا ہے، اگر اسے غلط طریقے سے کیا جائے تو کئی بیماریاں بھی لگا دیتا ہے. مثلا کپال بھاتی کی اگر ہم صرف بات کریں، یوگا کی بریدنگ ایکسرسائز ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں کا علاج ہے کپال بھاتی کے اندر. اس کا نام کیا ہے؟ کپال بھاتی. کپال بھاتی. اچھا. سمپل بریدنگ ایکسرسائز ہے. لیکن اگر اس کو غلط طریقے سے، تھوڑا سا بھی غلط اگر اسے کیا جائے تو جتنی بیماریوں کا یہ علاج کر سکتی ہے اتنی ہی بیماریاں یہ لگا بھی سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اکثر لوگوں کو بھی اس کا نام بھی نہیں آتا. آپ نے تو پہلے ہی دفعہ سن کے آپ نے کپال بھاتی بول دیا، بڑی خوشی کی بات ہے. ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ہم 10 سال سے بتا رہے ہیں کہ یہ کپال بھاتی ہے، وہ ابھی تک اسے ٹپال بھاٹی بولتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. اب وہ جب اسے بولنا بھی صحیح طرح سے نہیں آتا ہوگا تو وہ پریکٹس کیسے کرتے ہیں. لہٰذا جب تک آپ زندہ ہیں ایک استاد کی نگرانی